نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، صبح و شام کی دعائیں میں جب آپ بازار میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں۔ جب آپ بازار جاتے ہیں نا، کوئی سامان لینا ہے یا کسی بھی کوئی دوسرے کام کے لیے جاتے ہیں، بازار میں جانا مقصود ہو، یعنی بازار میں جانا لازم ہو، تو آپ یہ دعا پڑھیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ جب آپ نے بازار میں جا کے دعا پڑھی تو آپ ایسا ہی ہیں جیسے کہ آپ زندہ لوگوں میں شمار کیے جائیں گے، اور جب آپ بازار میں جا کر دعا نہ پڑھیں گے تو مردہ لوگوں کے جیسے شمار کیے جائیں گے۔ یہ دعا ایسی ہے جیسے مردہ لوگوں میں زندہ لوگ، یعنی یہ دعا پڑھنا بازار میں جا کے ایسا ہی ہے جیسے کہ مردوں میں ایک زندہ کوئی آ گیا ہو۔ مردے تو بول نہیں سکتے نا، تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی۔ بازار میں داخل ہوتے ہوں تو یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ بازار میں اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے۔ محترم ناظرین، 10 لاکھ، 10 نیکیاں نہیں، 10 لاکھ۔ جب آپ بازار میں جا کے ایک بار یہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو بازار میں اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے اور 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیں گے اور 10 لاکھ درجات بلند کر دیں گے، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے۔ ابھی محترم ناظرین، آپ خود سوچیں، آپ خود دیکھیں، اس پر غور کریں کہ ایک بار آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر،
ایک بار آپ نے بازار میں داخل ہوتے ہوئے پڑھ لیا تو 10 لاکھ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں، 10 لاکھ گناہ معاف کر دیے گئے۔ 10 لاکھ گناہ کون کر سکتا ہے؟ اور 10 لاکھ درجات بلند کر دیے گئے، جنت میں آپ کے 10 لاکھ درجات بلند کر دیے گئے، اور جنت میں ایک اعلیٰ گھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مل گیا۔ یہ مشکات کی روایت ہے، مشکات کی حدیث ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین۔ جب کھانا شروع کریں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ اس کی فضیلت ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے کھانے میں شیطان شامل نہیں ہوتا۔ اگر شروع میں بسم اللہ کہنا بھول گیا تو جب یاد آ جائے تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب شروع میں آپ بھول گئے تو جب یاد آئے اسی ٹائم پڑھ لیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ فضیلت یہ ہے، ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ایک صحابی شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، یاد آنے پر انہوں نے یہ دعا پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ انہوں نے ہنسنے کی وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ شیطان تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے جا رہا تھا، مگر جب تم نے یہ دعا پڑھی تو شیطان کیا کرنے لگ گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تو محترم ناظرین، بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ وعلی برکات اللہ پڑھ کے کھانے کو شروع کریں۔ ہم لوگ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پہ کہ جیسے کھانا ہمارے لیے ہی سب کچھ جو ہے ہم نے ہی کھا جانا۔ اور محترم ناظرین، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کھانا دیا، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں کھانا بھی جو ہے وہ دے رہا ہے، تو ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے ہمارا رب۔ یقین کریں جیسے ہمارے اعمال ہیں، جیسے ہماری کرتوتیں ہیں، ہمیں تو کھانا بھی نہیں ملنا چاہیے جیسے ہمارے اعمال ہیں آج کل۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور اپنے احسانات ہمارے اوپر رکھے، اپنی رحمتیں ہمارے اوپر رکھے۔ یقین کریں کھانا ایسے منگواتے ہیں بے دھڑک ہو کے، ایک بندے نے کھانا ہو تو 2 بندے کا کھانا منگواتے ہیں، 4 بندے کہیں کھانا کھانے جائیں تو 10 بندوں کا کھانا آرڈر کرتے ہیں۔ یہ مت بھولیں کہ یہ کسی کا اور کا بھی حق ہے اس میں۔ آج جو مالدار لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں جب کھانا کھانے جاتے ہیں تو 2 بندے ہوں تو 4 بندے کا کھانا آرڈر کرتے ہیں اور باقی ضائع کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ وقت نہ آ جائے کہ جو یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ بے حسابہ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں دوسروں کا خیال نہیں، بھوکوں کا خیال نہیں، بھوکوں کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں یہاں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ دسترخوان چلاتا ہوں، لنگر چلاتا ہوں، جس میں کوئی بھی آ کے فری میں کھانا کھا سکتا ہے۔ میں ہمیشہ اپیل کرتا رہتا ہوں، فنڈ کی بھی کمی ہو جاتی ہے لیکن کوئی جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کے جو دیے ہوئے رزق ہے اس کی ناشکری ہے، لازم دوسروں کا بھی خیال کیا کریں۔ تو یہ اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا جو ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا واسقانا وجعلنا من المسلمین، اور دودھ پی کر یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ جب کسی کے ہاں دعوت کھائیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اطعم من اطعمنی واسقِ من سقانی۔ اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔
جب کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ اس کی فضیلت ہے کپڑا پہن کر اس دعا کو پڑھ لینے سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کتنا کریم ہے ہمارا رب کہ کپڑے بھی آپ پہن رہے ہیں اور آپ کے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف کر رہا ہے۔ کیسے ہم شکر ادا کریں اپنے اس کریم رب کا جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اتنی اتنی نعمتیں عطا کی۔ نیا کپڑا پہننے کی دوسری دعا فضیلت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھے اور پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے تو زندگی میں اور مرنے کے بعد خدا کی حفاظت اور اس کے چھپاوے میں رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا اور اس کے گناہوں کو پوشیدہ رکھے گا۔ دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ اوراتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ فائدہ، جب کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ کہہ کر اتارے، کیونکہ بسم اللہ کی وجہ سے شیطان اس کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھ سکے گا۔ تو محترم ناظرین، بسم اللہ ہر کام میں جو ہے اس کو اپنی عادت بنا لینی چاہیے۔ تو جب آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں اللہم انت حسنت خلقی فی حسن خلقی۔ نیا چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی و ربک اللہ۔ جب سفر کا ارادہ کریں تو یہ دعا پڑھیں اللہم بکا اصول و بکا اخول و بکا اسیر۔ پھر جب سواری پر سوار ہونے لگیں تو پائیدان پر قدم رکھیں تو بسم اللہ کہیں، اور جب جانور کی پشت یا سیٹ پر بیٹھ جائیں تو الحمدللہ کہیں۔ پھر یہ آیت پڑھیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ اگلی نشست میں باقی کی جو دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ، اور اپنا جو ہے معمول بنائیں، ان دعاؤں کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں اور اپنے اوپر لازم کر لیں تاکہ شیطان کی شر سے محفوظ رہیں۔ ہم نے جو پڑھا جو سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔